بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نکاح کس طرح منعقد ہو جاتا ہے یہ بیان سنتے ہیں۔ ایجاب اور قبول، ان دو چیزوں سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب چاہے عورت کی طرف سے ایجاب ہو یا مرد کی طرف سے ایجاب ہو، عورت کی طرف سے قبول ہو یا مرد کی طرف سے قبول ہو، دونوں صورتوں میں نکاح ہو جاتا ہے۔ یعنی مرد یوں کہے عورت سے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا۔ یا عورت کہے میں نے تجھ سے نکاح کیا، مرد کہے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا۔ ایجاب اور قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے اپنا یا اپنی لڑکی کا یا اپنی موکلہ کا نکاح تجھ سے کیا یا ان کو تیرے نکاح میں دیا، وہ کہے میں نے اسے اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے موکل کے لیے قبول کیا، تو اب نکاح ہو گیا۔ اسی طرح یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو۔ مثلا یوں کہا کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے، چاہے مرد کہے یا عورت کہے، اور دوسرے نے کہا میں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا یا میں نے کیا، اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ یا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو۔ مثلا یہ کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کیا، تو نکاح ہو گیا۔ یا یوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کو اس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا، اور اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اس نے کہا کر دیا، یا کہا ہاں، تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا، نکاح نہ ہوگا۔ اور ان لفظوں سے کہ نکاح کروں گا یا قبول کروں گا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں تم مجھ سے نکاح کرتی ہے تو کہ میں کروں گی یا میں کروں گا، تو اب گاہ سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے اپنا نکاح تجھ سے کیا، یا میں نے اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا، اس صورت میں نکاح ہوگا۔ دوسری صورت میں کروں گا کا مطلب ہے کبھی موقع ملا تو پھر کروں گا، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوتا۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے گا۔ مثلا چچا کی نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے، تو دو گواہوں کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص ان کا وکیل ہے۔ اب وہ ایک ہی بندہ یہ کہے گا کہ میں نے اس فلاں لڑکی کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیا، تو اب ان کا نکاح ہو جائے گا، اس کو قبول کرنے کی بھی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی بندہ ہے تو اس نے ایک ہی لفظ کہا، ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دو گواہ نہ ہوں گے تو نکاح نہیں ہوگا۔ اکیلا بندہ بیٹھ کر یا مرد اور عورت اکیلے بیٹھ کر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ دو گواہ عادل ہوں، مرد ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔